کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے، میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں۔ علماء، اگر علماء نے اپنے آپ کو نبیوں کی وراثت کے لائق نہ بنایا، خالی پڑھانے اور جلسوں میں تقریریں کرنے کو کافی سمجھا، اگر علماء نے اپنے کیریکٹر کو نہ بنایا، اگر علماء بڑے گناہ تو چھوڑیے، چھوٹے سے چھوٹی غلطی سے بھی ہزاروں میل دور انہوں نے اپنے آپ کو نہیں رکھا، شک کی جگہ سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، بدگمانیوں کی جگہ سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، تو علماء اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت قصوروار قرار پائیں گے، اور ان کی پگڑی، ان کا جبہ قبہ، ان کا کرتا پاجامہ اور داڑھی ان کو دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچا نہ پائے گی۔ حضرات علماء کرام، آپ کی ذمہ داری بہت سنگین ہے۔ آپ اگر مزاج شریعت پر آئیں گے تب عام مسلمان حدود شریعت پر آئیں گے۔ مزاج شریعت کچھ اور ہے، حدود شریعت کچھ اور ہے۔ مزاج شریعت میں بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، بہت احتیاط ہے، مشکوک آمدنی سے ہزاروں دور بھاگنا ہے، ہزاروں میل دور بھاگنا ہے۔ مزاج شریعت وہ ہے جو صحابہ نے دکھایا، مزاج شریعت وہ ہے جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام اوزاعی، لیث ابن سعد، امام سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن لیث، ان لوگوں نے جو مزاج دکھایا۔ اور اگر آپ کو پچھلے دور کے بزرگوں کی تاریخ بھول گئے ہوں آپ، تو میں کہنا چاہتا ہوں مزاج شریعت وہ ہے جو حجت الاسلام حضرت نانوتوی کی زندگی میں تھا، نابغ عصر امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت گنگوہی کی زندگی میں تھا، حکیم الامت حضرت تھانوی کی زندگی میں تھا، حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کی زندگی میں تھا، مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا محمد یوسف کاندھلوی، مولانا محمد منظور نعمانی اور ان جیسے دوسرے اہل اللہ کی زندگی میں تھا۔ وہ مزاج شریعت پر عمل کرتے تھے۔ آپ اگر مزاج شریعت پر عمل کریں گے تب عوام حدود شریعت پر آئیں گے۔ آپ اگر نفلیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، صبح و شام ذکر کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت رو رو کر کریں گے، تب عوام فرض نمازیں پڑھیں گے، تب عوام فرض روزے رکھیں۔ اور اگر آپ بھی حدود شریعت پر آ گئے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو عوام حدود شریعت کا خیال نہیں رکھیں گے، پھر عوام وہ سب کریں گے جو آج کے عوام کر رہے ہیں، وہی رشوت، وہی سود خوری، وہی مشکوک آمدنی کا کھانا، وہی حلال و حرام کے درمیان فرق نہ کرنا، وہی شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دینا، وہی بے پردگی، وہی بے حیائی، وہی عریانیت، وہی ننگا پن۔ علماء کی خدمت میں عرض ہے کہ خدا کے واسطے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ کی نماز فرض کی ادائیگی کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نماز عشق والی نماز ہونی چاہیے، محبت والی ہونی چاہیے۔ آپ سے اللہ کا تعلق صرف قانونی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اللہ سے تعلق محبت والا ہونا چاہیے۔ دونوں تعلق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عوام علماء کو بہت اونچی سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عام بھائی اور بہن ہم سے کیا امید رکھتے ہیں۔ اگر عوام جماعت سے نماز صف اول میں روزانہ نہیں پڑھیں گے، پانچوں نمازیں، تو عوام اپنی نمازیں چھوڑیں گے۔ نوجوان علماء میں سب کے سامنے ایک نہ کہوں تو بہتر ہے، بہت زیادہ ان کی زندگی میں گراوٹ آتی جا رہی۔ بہت سی باتیں علماء سے کہنے کی ہیں، مگر میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اس لیے اسی وقت گفتگو کرتا ہوں صرف ایک بات کے اضافے کے ساتھ۔ جو عالم مدرسے سے نکل کر سیدھے امام بن جاتے ہیں اور مدرسوں کے استاد اور شیخ الحدیث بن جاتے ہیں، اور کسی عالم ربانی کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتے، اس کی خلوت اور جلوت کو نہیں دیکھتے قریب سے، اس کے ساتھ رہ کر اخلاق نہیں سیکھتے، اخلاص نہیں سیکھتے، توکل نہیں سیکھتے، دعا نہیں سیکھتے، تقوی نہیں سیکھتے، اور عملی طور پر اسلام کا ایک نمونہ قریب سے دیکھ کر اس کی اچھائیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ علماء کو بدنام کرتے ہیں۔ کتابی تعلیم سے کوئی عالم باعمل نہیں بن سکتا۔ میں پھر دہراتا ہوں اس جملے سے، کتابی تعلیم سے کوئی عالم باعمل نہیں بن سکتا۔ اس کا بدتمیزی ختم نہیں ہوگی، اس کی بے ادبی ختم نہیں ہوگی، اس کا تکبر نہیں ٹوٹے گا، اس کا غرور نہیں ٹوٹے گا، اس کے اندر تواضع نہیں آئے گی، اس کے دل میں سوز نہیں آئے گا، اور سب کے لیے وہ محبت کے جذبات اس کے دل میں نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے
نفس کے بت کا پجاری ہوگا وہ اللہ کا بندہ بن ہی نہیں پائے گا. دنیا کی نگاہوں میں وہ عالم، مولانا، امام اور یہ اور وہ ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، وہ نفس کا بندہ ہوگا.